السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ 20ویں رکوع کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں سورہ اعراف کی، اور اس سے قبل جو 19واں رکوع ہمارا اختتام پذیر ہوا ہے آیت نمبر 197 پر، اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ اب مہینہ بھی ربیع الاول کا آغاز ہوا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے یعنی جو بنیادی حقوق ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے اصل اوصاف کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طبقہ اسلامی تو وہ ہے، اور ایمان والوں کا طبقہ وہ ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جشن نکال دینا، نعتیں پڑھ لینا، یہی جو ہے وہ محبت اور عقیدت کے دعوے ہیں۔ یہ مجھ سے محبت اور عقیدت کے دعوے قانونوں پہ راضی کسی اوروں کے، تو یہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لحاظ سے کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھ لیں اور سال میں ایک بار حج کر کے آ جائیں، چاہے زندگی میں جو سود خوریاں چل رہی ہیں، جو معمور چل رہا ہے، وہ جو کا تو ویسے ہی رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ہمیں اس بات کو یہاں قدم قدم پہ نوٹ کرنا ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بنیادی اوصاف کیا ہیں۔ ایک طرف تو لاسٹ جو ہماری بحث ہوئی ہے وہ اسی بات پہ ہوئی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو آگاہی دے دی آیت نمبر 156 اور 97 میں کہ پیغمبر آخری الزماں آئیں گے اور وہ تمام ان چیزوں کی جو باطل عقیدے تم لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اور جو جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام تم لوگوں نے کھولا ہوا ہے، ہمارے وہ پیغمبر آخری الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ان تمام چیزوں کا اور نوع انسانی کو ان تمام بندشوں سے آزاد کر دیں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آیت بہت اہم ہے اور کل کے ہمارے لسنرز تھوڑے مختصر سے تھے، تو میں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وہ آخری آیت ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد اب ہم لوگ یہ رکوع بسم اللہ کریں گے۔ جو لاسٹ آیت ہے وہ تو یہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، کہ جو لوگ کہ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، الذی یجدونہ مکتوبہ، جن کو وہ یہود اور نصرانی اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے، عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں۔ یہ پیشن گوئیاں تھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ پیشن گوئیاں ان کی اپنی کتابوں میں آلریڈی لکھی ہوئی تھیں کہ ایک پیغمبر آخری الزماں آئیں گے
اور وہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دیں گے. اور ظاہر بات ہے یہ پیشن گوئیاں تھیں، لیکن ان کے بڑے بڑے ان بات کا اعتبار نہیں کرا. اور یہ نبی امی ہوں گے، اور امی ظاہر سے بات ہے وہ قوم تھی جو کہ کوئی کتاب سے ناواقف، اور اسی طریقے سے کسی رسول سے نا آشنا. اور یہ اہل ایمان کہاں پر تھے؟ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر. اور خود آپ لوگ جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی کوئی ذاتی امپائر نہیں کھڑی کری. کوئی تعلیم اور مطلب جو اصل تعلیم اور جو ایجوکیشن ہے وہ تو قرآن مجید کی ہے، لیکن آپ نے کوئی اس طریقے کی ٹریننگ اور کوئی مشق حاصل نہیں کری سوائے قرآن مجید کی ٹریننگ کے. تو ظاہر بات ہے ایک ایسی قوم جس میں ایک عظیم الشان پیغمبر آئیں گے، اور وہ پیغمبر اپنے پاس تمہاری کتابوں میں موجود ہوں گے، ان کی پیشن گوئیاں فی التوراۃ والانجیل موجود ہوں گی. اور وہ پیغام ہمارا کیا کرے گا؟ وہ رسول کیا کرے گا؟ یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی باتوں کا حکم کرے گا، نیک باتوں کو پھیلائے گا، نیکیوں کا حکم دے گا، امر بالمعروف کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، اور برائی باتوں سے روکے گا، بری جو اور فحش باتیں ہیں ان سے انسانوں کو علیحدہ کرے گا، الگ کرے گا، اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئے گا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ویحل لہم الطیبات، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو جو کہ حلال ہیں ان کو حلال کر کے دکھائے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی چیزوں کو جو تم نے اپنے اوپر حلال قرار دے دیا ان کو وہ حرام قرار دے گا. یعنی یہ امتیازی فرق جناب محمد الرسول اللہ کر کے دکھائیں گے. حق کا حق ہونا ظاہر کریں گے اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں گے. اور جو اپنی شرارتوں کی وجہ سے تم نے کچھ جانور اپنے لیے حرام قرار دے دیے، اللہ کے نبی جو آئیں وہ آئیں گے اور حلال اور حرام میں امتیازی تمیز باندھ دیں گے، فرق باندھ دیں گے. وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق انسانوں نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ان کو وہ دور کر دیں گے. یہ اسر اور اغلال کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کو لے کے انسان دبا جا رہا ہو، اور اغلال ہر اس طوق کو کہتے ہیں، ہر اس اضافی چیزوں کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کندھے جھکے ہوئے ہوں. تو جناب محمد الرسول اللہ آئیں گے تو ان تمام رسومات کو، تمہاری یہ بے عقیدہ اور من گھڑت رواجوں کو، اپنے ان توقوں کو جو تم نے نئی نئی رسمیں ایجاد کری ہوئی ہیں، تقریبات ہوں چاہے غریبوں کے لیے ہوں امیروں کے لیے ہوں، لوگوں نے ایجاد کری ہوئی ہیں. شادی کی تقریب دیکھ لیجئے آپ لوگ، مہندی ہے، مائیوں ہے، بارات ہے، ولیمہ ہے، نہ جانے اور کیا کیا فنکشنز ہیں. حالانکہ جناب رسول اللہ نے تو صرف اور صرف نکاح اور ولیمے کا حکم دیا ہے، لیکن آج دیکھ لیجئے برائڈل شاور بھی ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا گروم پارٹی ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ ایک نہ جانے گھومنے جا رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ دولت مندوں کے لیے تو دولت کے اظہار کا موقع مل جائے گا نا، ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کتنا دولت مند ہے. لیکن غریبوں کے لیے یہ وبال جان بن جاتے ہیں، ان کو پورا کرنا انتہائی مشکل بن جاتا ہے. یہی ہندوانہ رسمیں ہیں نا ہمارے یہاں ابھی بھی چل رہی ہیں. امیروں کے لیے تو یہ سمجھ لیجئے ایک اپنی دولت کی فراغت کی اور یہ ساری کی ساری عیش و عشرت اور چاندنی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن غریبوں کے لیے اسر اور اغلال ہے، اسر اور اغلال. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچیاں جو ہیں وہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں. اسلام سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے، اسلام کی جتنی تعلیمات آپ کو ملیں گی وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ملے گی، فطرت کے ہی مطابق آپ کو ملیں گی. آپ کا اندر آپ کا نفس گواہی دے گا ہاں بات سچ ہے. انتہائی محکم نظام ہے قرآن مجید اور شریعت اسلامی، انتہائی محکم نظام ہے تمام انسانیت کے لیے. تو اس معاملے میں انسان کارگزاری کر جاتا ہے، یہ اسر اور اغلال سے بھی کام نکل جاتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے. نوکر ہی قتل کرتے ہیں نا پھر اپنے مالکان کے. نہ نومن تیل ہو، نہ رادھا ناچے، نہ سارے تقاضے پورے ہوں، نہ شادی ہوں. جب نوکر دیکھے گا، خانسامہ دیکھے گا کہ میرا سیٹ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو مہر میں 1 کروڑ دے رہا ہے، اس کی نظریں کھلیں گی کہ نہیں کھلیں گی؟ اس کے یہاں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کے لیے ایک ٹینٹ تک لگا سکے، ایک قمقمہ بھی لگا سکے، کچھ نہیں. پھر یہ جو سوشل ایولیوشن ہوا ہے، جاگیردارانہ نظام، کمیونزم، بادشاہت، سرمایہ، ان ساری قیدوں کو، ان ساری بندشوں کو، ان ساری ہتھکڑیوں کو ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑ دیں گے، نجات دے کر عدل و قسط کا نظام قائم کر کے دکھائیں گے. تو تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ یہاں ہمیں ایڈریس کر کے گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے ایک طریقے سے
یہودیوں کے آئینے میں اب ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو شخص اس رسول اللہ پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کا ادب کریں، حمایت کریں، تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، تیسری چیز مدد کریں، مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں جو کہ ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں انتہائی فلاح کی اعلیٰ ترین منزلوں کو پار کر جانے والے۔ یہاں چار الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ آمنو، عزرو، نصرو، واتبعو۔ نمبر 1 چیز ہے ایمان، اور ایمان کے 2 تقاضے ہیں، اطاعت اور محبت۔ جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان مجھ پر کامل تب تک نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں، جو احکامات میں لے کر آیا ہوں۔ تم سب کو جب پتہ ہے کہ میں تمام تعلیمات اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو یو شوڈ فالو دیم، وائی آر یو اگنورنگ دیم؟ اور محبت کا تو یہ سمجھیے معاملہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے تب تک، تم لوگوں کا ایمان مجھ پر کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اب تم لوگوں کے اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج ہم دیکھ لیجئے باپ اور بیٹے کے پیچھے اولاد کی محبت کے لیے کس قتل و غارت کی انتہا تک انسان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ باپ ہی ہے نا جو اپنی اولاد کے لیے لڑتا ہے، مار کھاتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے یہ۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اعلیٰ ترین قربانیوں کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، سوری ٹو سے دس۔ تو ایمان تو اطاعت اور محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ وَعَزَّرُوهُ، پھر آپ ان کی ادب کریں گے۔ ادب تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا معاملہ ہے؟ ادب کے ساتھ پھر تعظیم بھی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں عظمتیں بیدار ہوں گی وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ سنیں گے تو درود آٹومیٹک نکلیں گے۔ جہاں آپ حدیث سنیں گے تو خاموش ہو جائیں گے کہ ہاں بات تو سچ ہے، یہ نہیں کہ اپنی عقل لڑائیں اور اپنی بحث کو بروئے کار لائیں، نہیں، حدیث صحیح ہو یا ضعیف ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خاموش رہیے۔ جب کوئی حدیث سنایا جائے میری گزارش ہے خاموش رہا کریں، چپ ہو جائے کریں۔ ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو بعد میں تحقیق کر لیں، یا حدیث ضعیف ہو بعد میں تحقیق کر لیں، لیکن ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ٹائم چپ کر جائیے۔ یہ مقام بہت بلندر ہے، بہت بلند، اس میں انسان کوتاہی کر ہی نہیں سکتا ان سے آگے بڑھنے کی۔ اور یہی بات لکھی ہوئی ہے ان کے حجرہ مبارک پر، اگر آپ میرے کو گیا ہو ماشاءاللہ عمرے اور حج کی سعادت نصیب ہوئی ہو تو وہاں یہ بات بڑی بڑی لکھی ہوئی ہے کہ بعضکم لبعض، کہ اگر تم رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے، پست رکھا کرو، پست رکھا کرو، خاموش رہا کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اکارت ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو، لا تشعرون، شعوری حاصل نہ ہو۔ تو جناب رسول اللہ کی جو حدیث ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند تر مقام ہے۔ اور اس سے آگے وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں۔ مدد کس چیز میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ اپنی کوئی امپائر کھڑی کری، کس کام کے لیے مدد؟ واقعہ یہ ہے دوستوں کہ وحی کے آغاز سے لے کے آخری سانس تک انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے، اقامت دین، جد و جہد دین، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کو غالب کر کے دکھایا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے اس دین کو غالب کر سکے تمام ادیان پر، تمام دینوں پر، چاہے اس کو کافر جتنا ناخوشی سمجھیں۔ اور اس کے لیے ان کی پکار ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار کے لیے؟ دین تو مغلوب ہے، اس کو غالب اب ہم نے قائم کر کے دکھا دیا، رسول اللہ نے قائم کر کے دکھا دیا، لیکن آج دین پھر مغلوب ہو چکا ہے، اس پر غالب حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج پوری نوع انسانی میں دنیا میں 1 سینٹی میٹر زمین بھی نہیں ہے جہاں ہم فخر سے یہ بول سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، وی ہیو اسٹیبلشڈ اٹ، دس از دا پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس آف اسلام، دس از دا جوڈیشری آف اسلام، دس از دی پارلیمنٹ آف اسلام۔ کہیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرا۔
تو یہ محمد الرسول اللہ کا مشن تو ابھی بھی زندہ ہے، اور اس مشن کے لیے جو اعلیٰ کار ہے وہ کیا ہے؟ اس مشن کے لیے اعلیٰ کار ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر وہ اس کی پیروی کریں گے اس نور کی جو کہ اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور وہ پیروی کس کی ہونی چاہیے؟ وہ نور کون سا بھیجا گیا ہے رسول اللہ کے ساتھ؟ وہ ہے یہ میرے اور آپ کے سامنے جو رکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ اس کی تبلیغ کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی تذکیر کریں، اس کی تعلیم کریں، اس سے انذار کریں، اس کی تبشیر کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کا حق ادا کریں۔ کیا حق ادا ہو سکتا ہے اس قرآن مجید کا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے اللہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں دے، اور وہ ہزاروں زندگیاں اس قرآن مجید پہ انسان لگا دے، ایک آیت کا تو کیا ایک لفظ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا انسان، ایک شوشے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اتباع کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے قرآن مجید۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ ہیں فلاح یاب۔ اگر یہ کام نہ کریں اور 12 ربیع الاول کو جا کے نعتیں سن کے اور بڑے متقیانہ انداز میں چند اشعار پیش کر کے آ جائیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ بول کے سو جائیں، اور یہ سارے کام کیے ہی نہیں ہیں، تو اگر ان تمام کاموں کو نہ کر کے اگر میں اور آپ فلاح کی امید لگا کے بیٹھے ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ ایسا پھر ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون خداوندی میں بہت سخت ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کی جو شریعت ہے اس کا بھی حق ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو پھیلائیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ ہوں گے جو کہ فلاح پائیں گے۔ یہ دو آیات بڑی اہم تھی پچھلی نشست کی جو رہ گئی تھیں، لیکن اب جو ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ 20واں رکوع، 20ویں رکوع کی اب ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ۔ 20ویں رکوع کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ کر لوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ چھوٹا سا مختصر رکوع ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ اسٹارٹ میں تو انہی یہودیوں کو ایڈریس کر کے بات سمجھائی گئی ہے یہاں پر، کہ ان کے کیا کیا اوصاف تھے، ان کی کیا کیا اخلاقی گراوٹ تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حشر تک پہنچایا ہے۔ اس لیے دیکھیں جو آغاز ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے 20ویں رکوع کا، وہ اس آیت سے ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے، انسانوں سے، الناس کا لفظ ہے یہاں پہ، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ جہاں الناس کا لفظ آ جائے، لوگوں کا لفظ آ جائے، تو کان کھول دیا کریں۔ اس میں میں اور آپ بھی مخاطب ہو چکے ہیں، یہ صرف کسی قومیت کی طرف سے انڈیکیشن نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی تمام لوگوں سے کیا کہہ دیجئے؟ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جمیعا الذی، جس کی بادشاہی ہے لہو ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے، پھیلی ہوئی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا بھی ہے، یعنی زندگی اور موت کا جو پورا کا پورا اختیار مطلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کے پاس ہے ہی نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے آیات آ گئی ہیں، وہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ کی رحمت خاص ان پر ہوگی جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، تقوی کی۔ تو اللہ کی جو رحمت خاص ہے وہ تو تمام لوگوں پہ ہے، لیکن ان محمد الرسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص ایمان لے آیا اور جو شخص تقوی کی روش اختیار کر گیا، وہ تو رحمت خاصہ کا مستحق ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو محمد الرسول اللہ کے معاملے میں یا ایھا الناس کا لفظ نظر آئے گا، اے لوگوں، ناس کا لفظ نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگ جتنے رسولوں کو پڑھ چکے ہیں، قوم شعیب، قوم مدین، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، ان کے جو جو رسول آئے وہ اپنی قوموں کے لیے قوموں کے لیے آئے، اس لیے لفظ کیا تھا؟ یا قومنا، اے میری قوم۔ لیکن یہاں لفظ دیکھیں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔
محمد الرسول اللہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ کسی قوم کی طرف تشریف نہیں لائے بلکہ پوری نوع انسانیت کے لیے لے کر آئے تشریف. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ انسانوں پیروی کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی. تو یہ عبادت کا طریقہ کار بھی ہمیں کس نے سکھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ کافی عجیب آیات ہیں، عجیب آیات ہمارے لحاظ سے کہ ان کا حق انسان کیا ادا کر سکتا ہے. اور کافی اتفاق کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ، ربیع الاول بھی شروع ہونے والا ہے اور یہی آیات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ اتفاق کہیں یا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پڑھا رہا ہے، اس میں تو اب کوئی حکمت اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن اے لوگوں، یہ آفاقی ریاست ہے، یہ عالمی ریاست ہے انسانی سطح پر، کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں. جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جو اس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے. تو اب ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ فآمنوا باللہ، سو اس اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے. وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ، اور اس رسول پر بھی لے آؤ، الْأُمِّيِّ الَّذِي، جو کہ امی قوم میں سے ہے، ایسی قوم جو کہ کسی کتاب سے آشنا نہیں ہے، کسی لکھاوٹ سے آشنا نہیں ہے، ایسی قوم سے ہے. اور خود حضور پہ بھی جو پہلی وحی آئی ہے، یہ کون سی آئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. حضور نے گھبراہٹ کی عالم میں حضرت جبریل کو جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو ابھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، نہیں، آپ اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے علق سے آپ کو بنایا اور انسانوں کو بنایا. تو اس رسول نبی الامی پر جو ایمان لائے گا، الذی یؤمن باللہ، جو کہ خود اللہ اور ان کے احکام پر ایمان رکھتا ہے. رسول اللہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتا رہے، جو احکامات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں نا. وَكَلِمَاتِهِ، اور ان کے کلمات کو عام کرتا ہے. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو اس نبی کا اتباع کرو لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر آ سکو. یہ نہیں کہ بس 12 ربیع الاول کو نعتیں پڑھ کر آ گئے، یہ بھی خیر کا کام ہے، لیکن اصل خیر کا کام تو یہ ہے نا، ان کا مشن آگے فالو کرنا، ڈسینڈنگ آرڈر میں ان کا مشن آگے فالو کرنا. یہ تھوڑی ہے کہ صرف رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا. یہ بات تو نہیں ہوگی نا. پھر مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذبہ و جنو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ کلمہ و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تو یہی معاملہ ہے، وَاتَّبِعُوا، ان کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جیسے جیسے انہوں نے راستہ سمجھایا ہے اور نوع انسانی کے لیے وہ راستہ کھلم کھلا سمجھا کے چلے گئے، اس راستے کی پیروی کرو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر آ سکو، انسانوں والی زندگی گزار سکو. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور اسی طریقے سے قوم موسیٰ کے لوگ بھی، ان میں بھی ایک جماعت ایسی تھی، امت یہدون بالحق، جو کہ ہدایت اور حق کے موافق ہدایت کی بات کہتی تھی. وبہ یعدلون، اور انصاف کی بھی بات کرتے تھے، عدل و قسط کی بھی بات کرتے تھے. اکثریت تو ان کی ناحق تھی ہی تھی، لیکن ناہنجار کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تو تھے جو کہ عدل و انصاف کی بات کرتے تھے. اب دیکھیں یہ معاملہ ہو رہا ہے یہود، کیونکہ یہاں تیاری کرائی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ اور اہل ایمان کی، کیونکہ ان کو اب روانہ کیا جا رہا ہے مدینہ کی طرف. وہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلوں سے سامنا ہوگا. تو یہ جو صورت ہے یہ تو اس سے پہلے نازل آ گئی ہے، یہ تو مکی صورت ہے، سورہ اعراف. تو وہاں جا کے جب ٹکراؤ ہوگا، اس لیے گفتگو ڈائریکٹ آپ لوگ کو بنی اسرائیل سے یہاں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو مکی صورت ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ سے اور اہل ایمان کی تسلسل سے تمام نوع انسانی کو خطاب کر کے یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں قوم موسیٰ کے پاس بھی ایسے لوگ تھے. تو جب ان کی قوم میں ایسے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس ایسے رسول تھے، تو تمہارے پاس علیہ وسلم جو کہ معراج ہیں نبیوں کے، تم اپنا راستہ کیا ان کی اتباع پہ نہیں لگا سکتے؟ حالانکہ تم دیکھو وہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے، یہودیوں کے اندر ہی اکثریت ان کی بھلے ناحق اور ناہنجار رہی، فاسق رہی، لیکن ان میں سے بھی حق کی بات تو کہتے تھے نا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، انصاف کی بات بھی کہتے تھے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا،
اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم پھر بھی کر دیا، سب کے لیے الگ الگ جماعت مقرر کر دی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے جو انسانیت کا تمدن ہوا ہے، ارتقاء جو ہوا ہے، وہ ابھی قبائلی دور میں ہے۔ اور یہاں 12 قبیلوں کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ ابھی وہ تمدنی ارتقاء، انسان کا ذہن جو ہے وہ قبائلی دور میں جی رہا ہے۔ اللہ نے قاعدہ بھی قبائلی رکھا، 12 چشمے لگا دیے، ایک عصا سے 12 چشمے اللہ نے پھوٹوا دیے حضرت موسیٰ کی اس لکڑی سے۔ ہر قبیلے نے اپنا جو ہے وہ گھاٹ مقرر کر دیا، اسی طریقے سے ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہے۔ اگر آپسی قبائل میں مسائل ہو جائیں ان کو تو حل کرنا ناممکن ہو جائے گا، لیکن قبیلے وائز الگ الگ لوگ ہوں گے تو انسانوں کی طرح تو رہیں گے نا۔ اس لیے یہاں نظام بھی وہی، ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کے لیے اسباطاً امما، الگ الگ جماعت مقرر کر دی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم نے إِذِ اسْتَسْقَاهُ وَقَوْمُهُ، کہ جب اس کی قوم نے إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم نے پانی مانگا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حکم دیا اس کو کہ عصا مارو اس پتھر پر، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی تھی، لیکن اس نشانی کو بھی دیکھ کے کتنے لوگوں نے ایمان لایا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر شخص نے اپنے اپنے پانی کا ایک گھاٹ مقرر کر لیا۔ اللہ نے انتظام پہلے ہی کر دیا تاکہ آپس میں بھی یہ لوگ لڑیں بھڑیں نہیں۔ انسان میں ہوتا ہے نا، آج دیکھ لیں جوائنٹ فیملی میں انسان جو ہے عذاب جان کر دیا زندگی جوائنٹ فیملی نے معاشرے کی۔ حالانکہ ایک وقت تھا، اگر آپ لوگ دادے دادیوں اور نانیوں سے پوچھیں کہ جوائنٹ فیملی میں تو بہت محبت تھی، لیکن آج جو آپ کی اہلیاں ہیں اور آج جو آپ کے شوہر ہیں وہ ان کو برداشت نہیں ہے، نندوں کو جو آپ کو برداشت نہیں ہے ساسیں، اسی طریقے سے جو آپ کے شوہر ہیں ان کو برداشت نہیں ہے بہن بھائی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں اس فتنے والے دور سے محفوظ رکھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اسی طریقے سے اگلی نشانی ہم نے یہ بھی دکھائی کہ ان پر سایہ رکھ دیا، سایہ فگن رکھ دیا۔ تقریباً 6 لاکھ کا قافلہ ہے، فرعون کی ایک یوں سمجھیے کہ قہر سے اور فرعون کی ایک قید سے لوٹ کے نکل رہا ہے، واپس سنین پیننسولا کی طرف جا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ سایہ تو چاہیے نا، اتنی گرم دھوپ میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، تو ہم نے یہ سایہ رکھ دیا ان پر، چھاؤں، ٹھنڈی چھاؤں رکھ دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر نازل کیا من و سلوہ، وہ ان سے اترتا تھا۔ یہ اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ سورہ بقرہ میں بتا دیا اللہ نے کہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا بھی انتظام کر دیا۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہم نے 12 چشمے پھٹوا دیے۔ سایہ نہیں ہے، ہم نے سایہ فگن رکھ دیا ان کے اوپر، بادل لے آئے ہم لوگ۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، من و سلوہ دے دیا۔ ظاہر بات ہے 6 لاکھ کا قافلہ جو ہے بغیر سر و سامان آئے اور ایک دم سمندر کو پار کر کے آئے، تو ہم نے سب انتظام کرانا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، بھائی کھاؤ پیو نفیس چیزوں میں سے، اچھی چیزوں میں سے، پاک ہیں، محترم ہیں، اچھی چیزیں کھاؤ پیو۔ تم بیٹھ کے چوہوں میں منہ مارو گے، کاکروچز میں منہ مارو گے، تو وبائی بیماریوں کے علاوہ اور کیا حل ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو زمین میں پاک صاف چیزیں ان کی طرف کیوں رغبت نہیں حاصل کرتے ہو؟ گندی چیزوں کی طرف جا کے اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اسلام کی کوئی بھی تعلیم فطرت کے اگینسٹ نہیں جاتی، اینڈ آئی چیلنج اینی ون کہ کوئی بھی مجھے بتا دے کہ یہ تعلیم جو ہے آپ کی باڈی کے خلاف ہے، کوئی نہیں جائے گی۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کرا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا؟ ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث قدوسی میں آتا ہے کہ اے انسانوں، تم سب کے سب اولین و آخرین، پہلوں کے اور اگلوں کے اور آخروں کے اور انسان اور جنات سارے کے سارے مل جاؤ اور تب بھی، اور بدترین انسان بن جاؤ، سب مل کر بھی انتہائی ابو جہل بن جاؤ، ولید بن مغیرہ بن جاؤ، تب بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور تم تمام اول و آخر انسان اور جن تمام کے تمام نیکوکار بن جاؤ، انتہائی نیک مخلص پارسا عالم دین بن جاؤ، سب بن جاؤ۔ ایک ہی جھٹکے میں سارے کے سارے عمر فاروق اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری کی پوری دنیا اگر اللہ بھروا دے، تب بھی میرے خزانوں میں زیادتی نہیں ہو سکتی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ میرے خزانے جو ہیں وہ ہمیشہ سے آخر تک زیادہ ہی زیادہ ہیں، ان میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ تمہارے حکم سے اور تمہاری تقویت سے
اور تمہارے متقیانہ اسٹائل سے اس میں کوئی اضافہ ہوگا؟ اسی لیے آگے فرمایا کہ ہم نے انہوں نے ہمارا کوئی ظلم نہیں کرا، بلکہ حقیقت میں تو وہ اپنا ظلم کر رہے تھے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنا ہی نقصان کیے جا رہے تھے۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا، اور وہ زمانہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ اس ہذہ القریہ، اس بستی میں جا کر سکون پکڑو۔ اب یہ بستی کون سی ہے؟ اگر آپ لوگ کو یاد ہو کسی کو تو بتائیے مجھے۔ قریہ کس کو کہا تھا سورہ بقرہ میں؟ اب تو ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آپ لوگ بھی آ گئے ہیں نا 90 پارے پہ، اب تو یہ انٹریکٹیو سیشنز ہونے شروع ہو جانے چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سی بستی کی طرف اللہ ان کو لے کر گیا تھا، یہ 6 لاکھ کے قافلے کو۔ یہ فلسطین کا وہی شہر ہے نا، جوشوا، اریحا، جیریکو، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، جو کہ یوشع ابن نون کی سرپرستی میں اور سرکردگی میں فتح ہوا، بنی اسرائیل نے فتح کیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ، سکون پکڑو، حاضح القریہ، اس بستی میں جا کر آباد ہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جگہ تم رغبت کرو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم زبان سے کہتے رہنا حِطَّہ حِطَّہ، توبہ کرتے جانا، توبہ کرتے ہوئے جانا، ایک دم اکڑ کر مت جانا، اور کوئی نافرمان بات مت بول کر جانا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے جانا، جھکے انداز میں جانا، دروازوں میں جب داخل ہو شہر کے، فلسطین کے شہر میں، تو جھکے انداز میں جانا، یہ نہیں ہو کہ گردنیں تمہاری اکڑی ہوئی ہوں۔ اور اس کی بہترین اگزامپل کہاں نظر آتی ہے؟ اس کی بہترین اگزامپل آپ لوگ کو نظر آئے گی فتح مکہ کے موقع پہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکے میں فاتح کی حیثیت سے گئے ہیں۔ انسان جب فاتح بن جاتا ہے نا، جب اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا مقام چیلنجنگ۔ جب آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت آ جائے، آپ کے آگے نوکر چاکر ہوں، عزت و احترام ہو، اور پیسہ بھی آگے پیچھے ہو، اہل و عیال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت کرے، مال و دولت میں بھی برکت کرے، وہاں پتہ چلتا ہے امتحان۔ اور یہی امتحان کو صرف ایک ذات باری تعالیٰ کی ہستی نے پورا کرا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی شخصیت سے۔ اور وہ کیا تھی کہ جب فتح ہو رہا ہے مکہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہیں، اس سواری کی گردن جس طرح زمین پہ جھکی ہوئی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا، ان کی گردن مبارک بھی اسی جانور کی طرح ایک دم جھکی ہوئی تھی۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری، کہ اللہ تعالیٰ فاتح کی حیثیت سے لے کر جا رہے ہیں۔ وہی مکہ جنہوں نے 3 سے 6 برس قید بنی ہاشم میں رکھا ان کو، نہ صرف ان کا بلکہ ان کی فیملی کا، اہل مکہ کے لیے ان کی راہوں کو تنگ کر دیا، کانٹے بچھا دیے ان کی راہوں میں، اور نہ صرف ان کو تنگ کرا بلکہ ان کی بچیوں تک کو طلاقوں کے پیغام پہنچائے۔ ان کے سامنے 70 مبلغ شہید ہوئے ہیں، خود حضرت حمزہ چچا رسول اللہ کے، کس طریقے سے ہندہ نے ان کا جگر کھایا ہے کہ اللہ کو لکھنے پہ مجبور ہو گیا اللہ تعالیٰ آسمان پر اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ اللہ کا شعر ہے اور رسول کا شعر ہے۔ دکھ جھیلے ہیں، تکلیفیں برداشت کری ہیں، انقلاب ایسے تو نہیں آتا، لڑ بھڑ کر آتا ہے، جانیں دی ہیں، قربانی کری ہے، دندان مبارک شہید کرے ہیں، زائگومیٹک چیک بون پر ایک پوری کی پوری تلوار کا ایک وار لگا ہے، اور جسم سے خون بہا ہی بہا ہے، تکلیفیں پہنچی ہیں، خون کے آنسو رلے ہی رلے ہیں۔ اللہ کا جو فضل ہے اور اللہ کا جو انقلاب ہے، انقلاب عظیم ہے، وہ اتنی آسانی سے تو برپا نہیں ہوتا نا، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہوتی ہے، تب آتا ہے انقلاب۔ ایسے گھر بیٹھے تو اللہ کا نظام آسمان سے تو نہیں کود پڑے گا، اس کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا، آپ سب کو جد و جہد کرنی ہوگی، آپ سب کو میدان میں کودنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف درس قرآن سن کے بس اچھی سی نیند لے کے صبح اپنے کاموں پہ نکل گئے، صرف اس کے لیے تو نہیں آیا ہے قرآن مجید۔ اس کے لیے تو ڈاکٹر شارق پچھلے 6 مہینے سے یہ باتیں نہیں کر رہے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری پچھلی خطائیں پھر معاف کر دیں گے، ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے۔ اور یہی جناب رسول اللہ نے کرا، فاتح کی حیثیت سے وہاں پہنچے ہیں اور حرم شریف کے سامنے موجود ہیں، اور سارے کے سارے مکے کے سرزمین کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو یہ فاتح بن کے آ گئے، اب تو یہ گردنیں اڑائیں گے، ہم نے ان کی آگے راستے بچھائے ہیں، کم کرے ہیں، یہ تو اب بدلہ لیں گے، یہ تو اب گردنیں اڑائیں گے۔ ہر فاتح جو آتا ہے وہ تو گردنیں اڑاتا ہے، مارتا ہے پھر کہ تم نے میرے ساتھ یہ کرا،
چلو میرے ساتھ تو کرا ہی کرا، میرے اہل و عیال کو تنگ کیا، اب تو میں گردن اڑاؤں گا تمہاری، ہاؤ ڈیئر یو. لیکن رسول اللہ نے دیکھیں کیا بات بولی. رسول اللہ نے وہی بات بولی کہ جاؤ میں وہی بات بولوں گا آج تم سب کو کہ جو رسول اللہ نے بولی اور فرمائی، کہ جو بات تھی حضرت یوسف نے کہی کہ جاؤ آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، جاؤ جس کو جہاں امن ملے بیٹھ جائے گھر میں، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ میں نے معاف کیا، جاؤ میں نے معاف کیا، نغفر لکم خطیئاتکم. تو اللہ بھی وہی اس وعدے کو فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پچھلی خطائیں جو تمہارے اوپر گناہ ہو گئے ہیں اور جو تم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں یہ ہم معاف کریں گے. سنزید المحسنین، اور محسن بندوں کو تو ہم اور اجر دیں گے اور آگے لے کر جائیں گے. ہماری جو درجہ فضیلت ہے اور جو مراتب کی احسان کی اور اس کی ایک روش ہے وہ کہیں اتنی ہموار اتنی چھوٹی تو نہیں ہے، ہم تو اور احسان مندوں کو اور زیادہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم، تو بدل دیا ان ظالموں نے اس میں سے قولا غیر الذی قیل لہم، اس قول کو کسی اور قول سے جو ان کی فرمائش کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حتہ بولنا، وقولوا حتہ، یہ بولنا کہ توبہ ہے اللہ توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہنتا ہنتا. ہنتا کے مطلب ہے عربی میں کہ ہمیں تو گیہوں چاہیے، من و سلوا کھا کھا کے ہماری طبیعت جو ہے وہ آزش آ گئی ہے اور ایک دم بیزاری ہو گئی ہے، تو ہمیں تو گیہوں چاہیے، اب ایک نئی چیز چاہیے. ان کی زبانیں جو ہیں چٹخارے طلب کر رہی ہیں، تو انہوں نے تو اس قول کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے اور حالت عاجزی کے ساتھ جانا، یہ نہیں کہ اکڑی بھی ہوں تمہاری گردنیں، لیکن وہ جو ہے وہ گھمنڈ کی حالت میں گئے، غرور و تکبر کی کیفیت میں گئے. تو ہم نے بھی کیا کرا، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آفت بھیجی، آفت آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے، اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اللہ ظلم نہیں کرتا تھا، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ظلم نہیں کرے گا. جس طرح اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدوسی میں کہ اے میرے بندوں، میں اپنے اوپر بھی ناانصافی اور ظلم کو حرام کر چکا ہوں، اپنی ذات پہ بھی ناانصافی اور ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے، اور میں تم لوگوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم لوگ بھی ناانصافی نہیں کرو گے. اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا حق تو معاف کر دے گا. اے میرے بندے، تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے حج نہیں کر سکا، عمرہ نہیں کر سکا، یہ چیزیں نہیں کر سکے، چلو ٹھیک ہے میں معاف کر رہا ہوں، اپنا حق میں جانے کو تیار ہوں، چھوڑنے کو میں تیار ہوں. لیکن اے میرے بندے، تو نے اس بندے کی اس ٹائم پہ، اس سیکنڈ پہ، اس جگہ پہ، اس ملک پہ، اس شہر میں بیٹھ کے غیبت کری تھی، وہ میں کیسے معاف کر دوں؟ تو نے اس بندے کو ستایا تھا، وہ میں کیسے معاف کروں؟ تو نے اس بندے کا حق مارا تھا، تو نے اس بندے کی وراثت کھائی تھی، تو نے اپنی بہن کے پیسے کھائے تھے، یہ میں کیسے معاف کر دوں؟ حقوق العباد کیسے معاف کر دوں؟ تو اس کا انجام کیا نکلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ شخص کو لے آئے گا کہ بھائی دیکھو یہ تمہاری بہن نے ہی تمہاری غیبت کری ہے. اس طرح حضور نے بھی فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، عورتوں کی، اور دو وجوہات کی وجہ سے. نمبر 1 غیبت چغلی، اور نمبر 2 کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں. اور اتنی وضاحت کر دی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورتوں کے ساتھ شوہر کر کر کے پاگل ہو جائے، آدھا ہو جائے. یہ الفاظ تو میں ڈال رہا ہوں اپنی طرف سے، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مرد جو ہے شوہر اس کا تمام تر اس کی خواہشات بھی پوری کر دے، پھر بھی عورت اینڈ میں یہی کہتی ہے کہ ہمیں تم سے کیا ملا. اب اس پہ انسان کیا بولے آپ بتائیے؟ کوئی وجہ ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نسیان کا مادہ، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو نسیان بھول چوک کا مادہ ہے وہ تو اللہ نے عورتوں میں زیادہ ڈالا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو گھر چلانا ہے، ان کو طرح طرح کی باتیں سننی ہوں گی قوام سے مردوں سے. لیکن آج دیکھ لیجئے جوائنٹ فیملی کا کیا حشر نشر ہے. تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں کو مطلب وہ نہیں کرے گا، ہلکا پن اختیار نہیں کرے گا، وہ وہاں لے آئے گا بندوں کو کہ اس نے تمہاری غیبت کری ہے. اب ظاہر بات ہے مال تو ہے نہیں، پونجی تو ہے نہیں، وہاں پہ کیا دیں گے؟ کیا رشوت انسان پیش کر سکتا ہے وہاں پہ؟ وہاں تو اعمال ہی ہیں. تو اللہ یہ کہے گا جاؤ تم اس کے ساری عمرے تھے لے جاؤ، اس کو اتنے سارے حج تھے لے جاؤ، اتنی ساری نمازیں تھیں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ تو ایسا معاملہ کرے گا. پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہمارے پاس تو ویسا ہی اعمال نہیں ہے. تو کیوں نہ اچھا ہو کہ ہم ان غیبتوں سے، چغلیوں سے اور انسانوں کے حق کو کھانے سے بچ جائیں. این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارا بیڑا پار کر دے، جس کو حضور نے کہا ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کہ لائے گا احد پہاڑ جتنی نیکیاں،
عمرے کے ایک دم محل لے کر آئے گا، حج زندگیوں میں 10-20 کر کے لائے گا، لیکن وہ میری امت کا مفلس ہوگا، غریب ہوگا۔ صحابی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ وہ آئے گا اتنی ساری چیزیں لے کے، لیکن اس نے فلاں فلاں بندے کا حق کھایا ہوگا، فلاں فلاں بندے کو گالی دی ہوگی، فلاں فلاں بندے کو ایذا دی ہوگی، تکلیف دی ہوگی۔ اللہ کہے گا یہ لے جاؤ، اس کے یہ لے جاؤ، عمرے لے جاؤ، حج لے جاؤ، نمازیں لے جاؤ، اور ہوتے ہوتے اس کے گناہ اس پہ ڈل جائیں گے کہ ٹھیک ہے تم نے اس کی غیبت کری ہے، صحیح ہے، اب اس کا گناہ تم پر ہے۔ اور ہوتے 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 اتنے گناہ جھیلتے جھیلتے وہ جہنم کی وادیوں میں دھکیل دھکیل کے اللہ اس کو پہنچا دے گا، اور یہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ رکوع مبارک مکمل ہوا، اور ڈاکٹر ماہین جو ہیں وہ شاید آرام کر رہی ہیں تو حدیث آج نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ سمجھ لیجئے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے یہ بہت محکم ہے، اور اس دین کو جتنا ہم لوگ آگے پھیلائیں اس میں ہماری لیے ہی خیر و برکت کا ایک سامان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی نجات عطا فرمائے، عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس تمام کلام پاک کی بہت اہم باتوں کو آگے سے آگے پھیلا کر خود بھی عمل پیرا ہونے کی سعادت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔